نماز پڑھیا کرو میری سرکار نفلی نماز سنتاں کر پڑھیا کر دے نفل کر پڑھیا کر دے گھراں وچ نماز پڑھو گھراں وچ قرآن پڑھو گھراں نو قبرستان نہ بناؤ. صحیح مسلم دی روایت ہے اے دا معنی یہ بھی ہے کہ قبرستان ہی تے او جگہ ہے جتھے نہ نماز پڑھی جاندی ہے نہ قرآن پڑھیا جاندا ہے. مولوی جدوں تک قبر دے سرانے تے پیراں ول کھلو کے قرآن نہ پڑھے نو روٹی ہضم نہیں ہوندی. اینو مردے دے کفن دا بچیا کپڑا ہضم نہیں اچھا ملدی نہیں ہونی دیر تک ہے. قرآن قبرستان دے اندر پڑھنا لازم کر لیا اور دین بنا لیا. لوگو پاک پیغمبر نے فرمایا گھراں وچ پڑھیا کرو. اور لوگو سنو جویں رات نو آسمان تے ستارے چمکدے نظر آوندے نہیں نا نگاہ آسمان وال اٹھاؤ ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. اللہ دی قسم جنہ گھراں چ قرآن پڑھیا جاندہ ہے نا آسمان والیاں نو او گھر زمین تے ستاریاں وانگوں چمکتے نظر آتے ہیں. جنہ گھراں دے اندر قرآن پڑھیا جاندہ ہے. آج جناب ڈرامہ سیریل ایک بچے نو پتہ ہے کی کدوں لگنا ہے فلماں کدوں لگنیاں نے اور کچھ نہیں جناب. گرما گرم خبراں تازیاں خبراں پہلوں مزاحیہ اسٹیج ڈرامے وہ چھڑا کے نا انہوں نے خبراں دے متعلق پروگرام بنائے وہ سارے پنڈ کٹھے کر کے لیا کے خبراں دے اتے تبصرے کرنے واسطے بٹھا دیتے ہیں. ہن او دے تو ہی ویل نہیں لگدا وہ ایکو ویلے کنے جناب چینلاں تے کٹھے پروگرام لگے جڑے. حضرات نہیں قرآن والے بنیے قرآن بڑا وفادار جے قرآن حضرات ساڈے جلسیاں وچوں گھٹدا جا رہے ہیں. میں تو کہنا ہونا جڑے خطیب قرآن پڑھ دینے نا انہاں دا احترام کریا کرو. جڑے خطیب قرآن پڑھ دینے انہاں نال پیار کریا کرو. نہیں تے اگوں وقت بڑی تیزی نال تبدیل ہو رہا ہے. وابیو 3 گھنٹے تقریراں سنیا کرو گے تے تواڈے کان ترس جان گے مولوی کوئی ایک آیت ہی قرآن دی سنا چھڑے. اللہ اپنی رحمت نال ساڈے سٹیج نو اس لعنت تو محفوظ فرما. قرآن تو بغیر حضرات کوئی بات کتنی مفید ہوئے اقوال زرعی ہون اعلیٰ تو اعلیٰ دانشوری تے جناب اے دانشوری تے مشتمل پاکا اور بڑی دانائی والے کلمے تے جملے ہون. مینوں پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے گل کڈی وی قیمتی تے سیانی ہوئے قرآن دی برکت دا مقابلہ کر سکدی. جو برکت اور جو تاثیر رب دے قرآن دی ہے. اللہ دے فقیران نے ساری رات کھلو کے رب دا قرآن ہی پڑھی جانا. اللہ نے قرآن دی برکت دے نال علاقیاں دے علاقے تبدیل کر دیتے. لوگوں آؤ قرآن والے بن جائیے. آج بھی قرآن دی تاثیر برقرار ہے آج بھی ادا اثر موجود ہے آج بھی قرآن دی سہر بیانی اسی طرح موجود ہے. لوگوں قرآن پڑھن والا کوئی پڑھے صحیح تے سنن والا دلوں سنے صحیح. سناواں ایک قرآن پڑھن والا پڑھن لگا تے پتہ کتھے نجاشی عیسائی بادشاہ دے دربار دے اندر ٹر گئے ہجرت کر کے. پہلا لشکر گیا ہجرت کر کے حبشہ مگر مشرکین مکہ ٹر گئے. بادشاہ مہمان نواز نجاشی نے شاہی مہمانوں دے طور تے ٹھہرائے اکرام کیتا عزت کیتی. مشرکین مکہ آگے آدھنے بادشاہ تیرے کول ساڑھے باغی آئے نے ساڑھے غدار آئے نے ساڑھے حوالے کر اسی انہاں دی انجام تے پہنچانے انہاں نو سزا دینی ہے. بادشاہ بڑا دانا ہے مسلمانوں نو بلایا ایک گل سنو بھی ہے کی کہہ رہے نے. مشرکین مکہ لگ پہ اوہی اے ساڑھے جناب دین چھڑ کے آگے باپ دادے دا دین چھڑ دیتا ہے طریقہ چھڑ دیتا ہے سارے ایک ساں یہ وچوں باغی ہو گئے. ساڑھے نظام دے باغی بن کے آئے ساڑھے حوالے کرو. بادشاہ کہنے لگا مینوں اونا دا موقف سن لین دے ہو. کیوں جی کی آندے ہو. مسلمانہ دی ترجمانی اور نمائندگی کرنے واسطے جڑی شخصیت اگے ہوئی ہے نا میرے نبی دے چاچے دا پتر ہے حضرت علی دا وڈا ویر حضرت سیدنا جعفر طیار کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہ. اگے بڑے حضرت جعفر اگے آئے
کہنے لگے بادشاہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی اسی طرح اس نظام دا حصہ ساں، راتاں دے ڈاکو دناں دے لٹیرے ایک دوسرے دی عزت تے جان مال دے پیاسے، بادشاہ اسی اللہ دے باغی ساں، اسی توحید دے انکاری ساں، بادشاہ اساں کوئی ظلم نہیں چھڑیا، پھر ساڈے اتے اللہ نے کرم کیتا ہے، ساڈے وچوں ساڈے وال اپنا نبی مبعوث کر دیتا ہے، انہیں در در دیاں ٹھوکراں تو بچا کے اللہ کلے دے سامنے چکنا سکھا دیتا ہے۔ بادشاہ ساڈے وال اللہ دا سچا نبی آیا ہے، اللہ دا سچا نبی آیا ہے۔ بادشاہ کہندا ہے جے سچا ہے، بادشاہ اپنے دین دا اپنے مذہب دا بہت بڑا عالم ہے، بادشاہ دیگر اتیان دا مطالعہ رکھدا ہے، کہنے لگا اگر اللہ دا سچا نبی ہے تے ضرور او دے اتے اللہ والوں کوئی نہ کوئی وحی بھی آئی ہوئے گی، وحی بھی تے آئی ہے نا؟ کہنے لگے ہاں بادشاہ ساڑھے نبی تے وحی بھی آئی ہے، ماشاءاللہ اہلا مسہلا مرحبا۔ حضرت مولانا محمد سمیع اللہ ساجد صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، جلسہ شیخو پوری ہو رہے ہاں جی، میں شیخو پوری، مولانا عبداللہ صاحب شیخو پوری، مولانا سمیع اللہ صاحب شیخو پوری، حضرات آؤ میرا پیغام مکمل ہو رہے ہیں۔ جناب جعفر کہنے لگے بادشاہ اللہ دا سچا نبی ہے، توجہ میرے وال توجہ ہے وے گل مکمل کر لواں، کہنے لگے جی اللہ دا سچا نبی ہے تے او دے اتے اللہ والوں کوئی نہ کوئی وحی بھی تے آئی ہوئے گی نا؟ جناب جعفر کہنے لگے ہاں بادشاہ ساڈا نبی صاحب کتاب پیغمبر ہے، اور جڑی وحی ساڈے نبی تے آئی ہے او دا نام قرآن ہے، ساڈا نبی قرآن لے کے آئے۔ بادشاہ نجاشی کہنے لگا جڑی وحی تواڈے نبی تے آئی ذرا تھوڑی جی پڑھ کے تے سناؤ، او دی تلاوت تے کر کے سناؤ، میں قربان جاواں۔ حضرت جعفر تے اگے یہ چاہندے نے کہ ایک وارا پریا دربار ہے، ساری پارلیمنٹ فل ہے، عیسائی وزراء موجود نے، عیسائی مشیر موجود نے، بادشاہ بھی عیسائی ہے، سارے جناب موجود نے، دربار پرے آئے پیا۔ اس پرے دربار دے اندر صرف ایک وارا مینوں قرآن سنام دا موقع مل جائے، میں قرآن سنا کے پیچھے ہو جاواں، پھر قرآن جانے تے قرآن والا جانے، کہ میں نے ایک بار قرآن سنام دا موقع مل جائے۔ بادشاہ آپ کہنے لگا ہے ذرا وہی سناؤ تے صحیح جڑا تواڈے نبی تے اتے کلام آئی ہے، اس کلام دی تلاوت تے کرو۔ حضرت جعفر بڑے موقع شناس نے موقع تو فائدہ اٹھایا، ملک عیسائیاں دا بادشاہ عیسائی ہے، وزیر عیسائی نے، مشیر عیسائی نے، ساری راہ عیسائیاں دی دربار پرے آئے پیا، پادری بھی موجود نے، عیسائی راہب بھی موجود نے، تے مینوں قرآن سنام دا موقع ملے ہے، کیوں نہ میں قرآن ایسے مقام تو پڑھا کہ تیر سدھا بادشاہ دے دل تے جا کے وجے۔ بڑے دانات تے بڑے موقع شناس نے انہیں لگے نے قرآن پڑھن تے جڑے حصے دا انتخاب کیتا ہے لوگوں، جناب جعفر نو پتہ ہے یہودیاں نے نبی عیسیٰ تے الزام لگائے، نبی عیسیٰ دی پاک ماں تے الزام لگائے، پر قرآن نبی عیسیٰ دی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، حضرت مریم صدیقہ دی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ عیسائیاں دے دربار دے اندر قرآن پڑھن والا لگا ہے، قرآن پڑھن قربان جاواں، پتہ کتوں پڑھ دے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اچھی پڑھ لو۔ اوہ عیسائی بادشاہ دے سامنے پڑھ دے پیا، تسی مسیتے بہ کے نہیں جے بول دے، سارے اچھی کہو سبحان اللہ۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا
قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی هین ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ قربان جاواں قرآن پڑھ دینے پہ کہ بی بی مریم اپنے علاقے دے چڑھ دے پاسے پردے وچ بیٹھی ہے، ایک نوجوان آ گیا، مریم کہن لگی وے آن والے آ میں تیرے ارادے تو اللہ دی پناہ وچ آؤنی ہاں۔ ایک کہن لگے نہیں بی بی مینوں جو تو سمجھ نہیں ہے میں او نہیں بلکہ میں تے تیرے رب دا کلیا نمائندہ تیرے ول پتر دی خوشخبری لے کے آیا۔ بی بی مریم حیران ہو گئیاں، اللہ یکون لی غلام، وے میرے کر بچہ کیویں ہوئے گا، وے آن والے آ کیویں دیاں گلاں کرنے پیا، میرے کر بچہ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ مینوں کسے مرد نے چھویا ہے نہ میں بدکارا تے باغیا عورتاں، میرے کر بچہ کیویں ہوئے گا۔ کنا فکر ہے کنا بی بی مریم نو اپنی پاکیزگی دا احساس ہے، اپنے خاندان دی عزت دا احساس ہے، وے آن والے آ گلاں کیویں دیاں کرنا ہے۔ کہن لگے نی بی بی قال کذالک قال ربک هو علی ہین، مینوں کی پوچھنی ہے جویں تیرے رب نے مینوں آکھیا اوویں میں تینوں آکھیا، او دین والا جانے تے تو لین والی جان، پتہ مینوں بھی کوئی نہیں۔ قرآن پڑھ دینے نا پہ نجاشی بادشاہ صحابہ کہندے نے چھم چھم رون لگ پے، او دے آنسو او دی داڑھی چو کدھر گزر کے ریتلی زمین تے گردے نے پے، انج اپنے تخت تو نیچے کھڑا ہے، قرآن دے احترام دے اندر ایک چھڑی آتے پکڑی ہے تے زمین تے لکیر کھچ کے آندا ہے۔ اے قرآن پڑھنے والے تو آڈا اے جڑا عقیدہ ہے اور جڑی کلام دی تسی تلاوت کر دے ہو پے تو آڈا عقیدہ انج سدھا ہے جویں اے لکیر سدھی، اور میرا دل گواہی دے رہے ہے ایک کلام کسے انسان دا نہیں بلکہ ایک کلام عرش والے رحمان دا ہے۔ لوگوں قرآن نے آ کے پیغمبراں دی عزت و عصمت دا دفاع کیتا ہے، قرآن نے آ کے اس کائنات دے اندر انبیاء دی توقیر سکھائی ہے، قرآن نے آ کے اس کائنات دے اندر اللہ دے مقربین دی تعظیم سکھائی ہے، قرآن نے انسان نو انسانیت سکھائی ہے۔ لوگوں جڑا قرآن والا بن کے وکیل بنے گا مثالی وکیل بن جائے گا، جڑا قرآن والا بن کے ڈاکٹر بنے گا مثالی ڈاکٹر بن جائے گا، جڑا قرآن تو دور رہ کے دنیا دیاں ڈگریاں حاصل کرے گا درندہ بن جائے گا، حیوان بن جائے گا۔ اے فنون نے قرآن وچ علوم نے، قرآن فن دی کتاب نہیں علم دی کتاب ہے، اور اے علم انسان نو فن بھی سکھاندے ہیں، اے علم انسان نو انسانیت دی معراج تے پہنچاندے ہیں۔ اس واسطے آئیے قرآن والے بن جائیے، قرآن دا دفاع کرنے والے بن جائیے، اور دنیا کفر نو پیغام دے دئیے کہ لوگو تسی کہندے ہو قرآن نو جلانا ہے، جلان لگے نا ناروے دے اندر قرآن نو۔ ایک نوجوان جنہیں رکاوٹاں دی پرواہ نہیں کی تھی، عوام دی پرواہ نہیں کی تھی، پولیس دی پرواہ نہیں کی تھی، انجام دی پرواہ نہیں کی تھی، قرآن نو بچان واسطے میدان چاہ گیا اور دنیا کفر نو پیغام دیتا ہے۔ قرآن دے دشمنوں غلط فہمی چے نہ رہے آجے، اجے قرآن دے محافظ زندہ نے، زندہ نے، او زندہ جے، قرآن دے محافظ زندہ نے، قرآن دے محافظ زندہ نے، اور انشاءاللہ مرد دم تک رب دے قرآن دا دفاع کر دے رہاں گے۔ ہاتھ چوک کے کہو ہے انشاءاللہ، ذرا تھوڑی جی تکلیف اور کرو، اچھی بولو انشاءاللہ۔ قرآن دے اتے حملہ کوئی غیر مسلم ناروے، اللہ سی ناروے تے نہیں جا سکتے، اللہ سی یورپ تے نہیں جا سکتے، یا اللہ قرآن دے دفاع واسطے
اسی دشمنے قرآن تے ملک دے اندر نہیں جا سکتے، پر اللہ تیرے نہ وعدہ کرنے ہاں قرآن دے دفاع واسطے مدرسیاں تے مسیتاں میں جا سکنے ہاں۔ اللہ اوتھے جا کے قرآن دا دفاع تے نہیں کر سکتے، ایتھے رہ کے کران گے، تیرے گھر وچ بیٹھ کے وعدہ کرنے ہاں، توفیق دین والا تو ہے۔ اسی سارے اپنے ایک ایک بچے دے سینے چ ایک ایک قرآن جمع کران گے انشاءاللہ، ایک ایک بچے نو قرآن حفظ کراواں گے انشاءاللہ، اچھی کہو انشاءاللہ۔ اللہ دے گھر چ بیٹھ کے وعدہ کرو اے سال یا 2 سال تہاڈا بچہ حفظ قرآن تے لگائے، اس تو بعد دنیا دے جڑے مرضی شعبے چ کل دے ہو، جڑی مرضی فیلڈ چ کل دے ہو، اللہ دی قسم جے دوسرے طلباء نالوں زیادہ ذہین اور کامیاب بچہ نہ نکلے تے مینوں پڑھ لیا۔ یہ قرآن دی برکت ہے، قرآن دا اعجاز ہے۔ جے سینے چ قرآن آئے پھر او دے سامنے دنیا دا کوئی فن تے علم مشکل رہ جاندا۔ قرآن والے بننا ہے، قرآن دا دفاع کرنا، ایتھے بھی جڑا قرآن دا دشمن اٹھے گا او دا بھی مکو ٹھپاں گے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ ایتھے ایک بے ایمان ہے، انہیں کیا ہے کہ وہ دی کتاب ہے تذکرہ، کہندا یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے میرے اوپر قادیان میں نازل فرمایا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو میرے اوپر قادیان میں آیا۔ اور کہنے لگا قرآن میں لکھا ہے، عبید اللہ صاحب ٹر گئے نہیں تے نال نال حوالے لے جاندے، یہ انہاں دے لکھے تواڈے سامنے میں رکھ رہے ہیں۔ اللہ مجاہد ختم نبوت نو اور برکت عطا فرمائے۔ بیٹھے سن اٹھ کے ٹر گئے، کہندا ہے قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے کہا میں 1857 میں قرآن کو دنیا سے اٹھا لوں گا، یہ قرآن وچ لکھیا ہے 1857، میں 1857 میں قرآن کو اٹھا لوں گا۔ وہ قرآن جو محمد پہ آیا تھا وہ اٹھا لیا گیا ہے، یہ قرآن وہ ہے جو غلام احمد قادیانی پہ نازل کیا گیا۔ قرآن دی گستاخی، قرآن دی توہین جتھوں پڑھے ہے قرآن دی توہین کی تھی۔ اللہ کہنے نے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، تو تے تیری بیوی جنت چے رہو۔ اللہ نے کنوں کیا ہے؟ کنوں کیا ہے؟ مرزا غلام احمد کہندا ہے یہ تو مراد جناب آدم نہیں، یہ تو مراد میں غلام احمد قادیانی ہاں۔ ملک صاحب ادھر ویکھیا جی، کہندا مینوں کیا ہے؟ مرزا تو تے تیری بیوی دوویں جنت چ رہو۔ بولو قرآن دی تو ہی نہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اللہ دی قسم حوالہ نہ دیاں جو چور دی سزا میری سزا۔ اللہ نے کہا محبوب اسا تانوں کوثر عطا کر دیتا ہے، کہندا اس آیت تو مراد نبی پاک نہیں، اس آیت تو مراد میں ہاں۔ اللہ کہندے نے مرزا غلام احمد قادیانی اسا تینوں حوض کوثر عطا کر دیتا۔ اتنا بڑا مکار آدمی، گستاخ قرآن، کہندا میں 50 جلداں لکھاں گا۔ مولا اندا 50 جلداں تفسیر لکھاں گا، قرآن دی تفسیر 50 جلداں، تے اینی کرتوت تے ہے نہیں سو، جدوں لکھی تے کنیاں 5۔ لوکاں نے کہا حضرت جی تساں 50 کہیاں سن 5 لکھیاں، کہندا نبی پاک معراج تے گئے تے نمازاں ملیاں سن 50 تے کٹدیاں رہ گئیاں 5، تے اللہ کہندے نے 5 پڑھو گے ثواب 50 دا ملے گا۔ میریاں جلداں 5 پڑھ کے 50 ہی سمجھیا، دور لعنت تیرے تے بے ایمان۔ ایسا مکار آدمی، حضرات قرآن دا دشمن، قرآن دی توہین کرنے والا کوئی بھی ہوئے انشاءاللہ ہر میدان 14 مقابلہ کران گے، قرآن والے بن کے قرآن دا دفاع کران گے انشاءاللہ۔ نہیں بھی نکل دی اچھی بولو انشاءاللہ۔ اج ملک پاکستان دے اندر شبہ روزانہ پیغمبر کریم علیہ السلام دی ختم نبوت تے عقیدے تے حملہ کیتا جا رہے ہیں۔ ختم نبوت تے چوکیدار اہل حدیث نے، بولو کون نے؟ کوئی بھی دعوے دار آئے وہ اپنے دعوے دے اندر سچا ثابت نہیں ہو سکتا۔ سچا او ہی ہے، میری سن لیا جے، پہلو میری سن لیا جے، سچا تانوں دینے آ ٹائم میرے تو بعد انشاءاللہ، سچا او ہی ہے جدا تعارف میرے شہید قائد نے دھوبی گارڈ فیصل آباد وچ کروایا سی۔ سچا او ہے جن نے کہا کہ کائنات میں کملی والے کے بعد رب نے کسی کو معصوم نہیں بنایا، آخری معصوم کملی والا مصطفیٰ ہے۔ لوگو جڑا کہے نبی پاک تو بعد میرا پیر بھی معصوم ہے، میرا امام بھی معصوم ہے، او دا عقیدہ ختم نبوت دے نال تعلق کیا؟
اس واسطے آئیے اس عقیدے دے چوکیدار بن کے اسلام دے دشمن دے خلاف، قادیانی قرآن دے دشمن دے خلاف، قادیانی پاکستان دے دشمن دے خلاف، قادیانی مسلمان دے دشمن دے خلاف برسرے پیکار ہو جائیے، میدان عمل دی اندر آئیے اور میری آواز نال آواز ملانی ہے۔ میں اپنے بھائی دا آرڈر پورا کر دیا، میں نعرہ لانا ہے ختم نبوت دا، تساں میرا ساتھ دینا، دیو گے انشاءاللہ؟ دیکھ لے آج ایک باری پہلو ٹیسٹ ہو جائے، ختم نبوت انج دی زندہ باد نہیں، ختم نبوت۔ قادیانیاں نو جنہ کو بھلیکھا نا اس ویلے کہ ہن ساڈا دور آ گیا ہے، ساڈا وقت آ گیا ہے، او دن زیادہ جذبے نال تسا میرا ساتھ دینا انشاءاللہ۔ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاکم کو سنانا چاہتا ہوں، غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، ختم نبوت۔ ہاتھ چوک کے ذرا شیر بن کے، ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ایک فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، کچھ نام ان پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے۔ وہ دہلوی تھے میرے اکابر میرے اسلاف، وہ دہلوی تھے، وہ بٹالوی تھے، وہ میر سیال کوٹی تھے، وہ امر شری وہ روپڑی تھے، وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ شیخو پوری ذیشان گئے، دو شیخو پوری ذیشان گئے، یزدانی گئے احسان گئے، یزدانی گئے احسان گئے، میرے مسلک کے ارمان گئے، تاریخ درانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد انشاءاللہ۔ ہر میدان دے اندر اسلام دا، قرآن دا، پیغمبر اسلام دا، شاعر اسلام دا انشاءاللہ مرد دم تک دفاع کر دے رہاں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ اسے تے زندہ رکھنا، اسے تے خاتمہ نصیب کر دینا۔ آج میرا گلا مینوں بولن دی بالکل اجازت نہیں سی دے رہا، لیکن چونکہ 10 سال دا علامہ سی، 10 سال دی حضرات رفاقت عرصے بعد ملاقات ہے، میں اس واسطے پہلوں بھی بھائیاں نوں کیا سی میں شروع چ تھوڑی جی گفتگو کر کے اجازت لے لواں گا۔ طبیعت دا مسئلہ ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال گلے دی جو یہ معاملہ ہے اللہ سے تندرستی عطا کرے، اس حاضرین اللہ میری اور تہاڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔